نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم. اور مولانا قریب الباس صاحب آپ سے سنت کی اہمیت پر بہت اچھے پیرائے میں بات کر رہے ہیں. یہ جو آیت مبارکہ ہے اور ان تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت نبی کے محبت کے بغیر محبت نہیں، نبی سے محبت اللہ کی محبت کے بغیر محبت نہیں. یہ دونوں محبتیں ضروری ہیں، یہ دونوں محبتیں ضروری ہیں. آپ کو اور مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ محبتیں ہمیں نصیب ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کی محبت نصیب ہے، نبی کی محبت نصیب ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کسی سے پتہ کرنا ہونا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو آپ اس کا پتہ کسی سے نہ کرو، خود اپنے آپ سے کرو، خود اپنے آپ سے کرو. اور مجھے نبی کی محبت کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ آپ خود اپنے آپ کو دیں گے. وہ آپ کو خود پتا ہے کہ آپ اگر اللہ سے محبت ہے تو آپ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنت کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. کیونکہ محبت ایک ایسی شے ہے جو انگریزی کے زمانوں میں کہتے ہیں کوالٹی بھی اور پرابلم بھی، ان دونوں کی موجودگی میں وہ سمجھوتا نہیں کرتے. اس کو کوالٹی بھی پسند ہوتی ہے، اس کو پرابلم بھی پسند ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کو محبت ہو گئی ہے، اور محبت انسان کو ہر حال میں آمادہ کرتی ہے اطاعت پر، ہر حال میں آمادہ کرتی ہے اطاعت پر. اللہ سے محبت مانگنی چاہیے، محبت کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ اپنی محبت کی ہمیں دے دیں اور اپنے حبیب کی محبت میں دے دیں. مجھے ان کے بیان کے دوران خیال آیا کہ بعض اللہ والوں کے نزدیک سال میں ایک بار قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا سنت موقعہ ہے. دیکھ کر تو آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو مہینہ یعنی آج کی تاریخ ہے، یعنی یکم جمادی الاول ہے، یکم جمادی الاولیٰ، یعنی آج سے ٹھیک 4 مہینے بعد میرا روزہ ہوگا. آج سے ٹھیک 4 مہینے بعد میرا روزہ ہوگا. تو اگر ایک آدمی روزانہ ایک پاؤ قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یکم رمضان کو اس کا قرآن کریم مکمل ہو جائے. یکم رمضان کو قرآن کریم اس کا مکمل ہو جائے. ہمارا کچھ اعتبار اس وقت دنیاوی چیزوں پر اور مادی چیزوں پر زیادہ ہے، تو میں اس کو جدید سائنسی جو تحقیقات آ رہی ہے نا، اس میں آج کے اس ماحول کے اندر جتنے لوگ بھی ذہنی مریض ہیں، انزائٹی کا شکار ہے یا اور لوگوں کو ذہنی حادثہ ہے، میں نے کسی سائنسی تحقیق میں پڑھا کہ اس آدمی کو 2 طریقوں سے بہت جلدی فائدہ ہوگا. اگر اس میں ذہنی ڈپریشن ہے، اس کو ہر وقت انجانے خوف میں مبتلا ہے،
ایک تو وہ سجدہ لمبا کرے، سجدے لمبے کرنا شروع کر دیں۔ اس پر میں نے غور کیا کہ یہ جو سجدہ لمبا کرنا ہے، بیشتر بیماریاں آپ کی سے ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا تو خون کا جتنا بہاؤ ہے وہ سارا دماغ کی طرف ہوتا ہے، اور دماغ کی وہ رگیں، وہ وینز جن کے اندر کبھی خون نے گردش نہیں کی ہوتی، وہ ان راہوں کو کھول کر وہاں تک خون پہنچ جاتا ہے، ان جگہوں کو طاقت پہنچتی ہے۔ تو یہ پاگل بنا، نفسیاتی بیماریاں، غصہ، ڈپریشن، نیند کی کمی، یہ سائنس کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی سب سے جو محبوب ترین حالت ہے اللہ کے ہاں، وہ سجدے کی ہے۔ محبوب ترین حالت سجدہ ہوتی ہے، گویا اس وقت اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے قدموں میں کوئی آدمی پڑا ہوا ہے۔ تو کوئی آدمی کتنا پریشان ہو، کتنا اگر وہ دنیا میں کسی کی تھوڑی سی خوشامد کر دیتا ہے، اس کے آگے تھوڑا سا آداب بجا لاتا ہے، وہ بھی اس سے خوش ہو کر اس کے معاملے کو حل کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی ذات جس کے سامنے سے سر پھینکا ہوا ہے، وہ تو بہت ہی قدردان ہے۔ تو ان عوارض کے اندر ایک تو اب اچھا یہ بات غیر مسلم کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی تحقیقات نہیں ہے، اب یہ باتیں غیر مسلم کرنے لگے ہیں۔ اب میں اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ایک ورزش ہے جس کو یوگا کہتے ہیں۔ اب یہ جو یوگا ہے، اس یوگا کے بعض کردار ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، بعض کردار ایسے ہیں جو اس میں، جو میں نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے اس کو، بعض کردار ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی دماغ کے لیے، جو قوت کے لیے جو چیزیں انہوں نے تجویز کی ہیں، وہ ساری چیزیں رکوع اور سجدے کے متعلق ہیں، اس کیفیت کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری چیز، قرآن کریم کے اگر آپ حافظ بھی ہیں، آپ کو وہ مقام یاد بھی ہے، تب بھی اس مقام کو آپ دیکھ کر پڑھیں، اس مقام کو آپ دیکھ کر پڑھیں، اور دیکھ کر بھی اتنی آواز سے پڑھیں کہ جس سے آپ کے اپنے کان سن سکیں۔ یہ بھی ہماری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو سنت کے مطابق نماز ہے نا، جس کو ڈھانچہ نماز کہتے ہیں، نماز کا ڈھانچہ جس کو کہتے ہیں، ہمارے اکثر لوگ بغیر کسی عذر کے نماز غلط پڑھتے ہیں۔ ایک تو آدمی معذور ہوتا ہے، اسی لیے میں اکثر ساتھیوں کو کہتے رہتا ہوں کہ جو میں نماز کے حوالے سے کوئی بات بیان کروں نا، جو بیان کروں اس کو سنو، جیسے پڑھو ویسے پڑھا نہ کرو، کیونکہ مجھے آتا ہے گھٹنوں کا، کمر کا، تو کبھی میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی جھک جاتا ہوں، کبھی جلدی سجا کرتا ہوں، کبھی رکوع کرتا ہوں، کبھی بیٹھ جاتا ہوں کرسی پر۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھ کر نہ کریں، جو کہہ رہا ہوں وہ کریں۔ بات سمجھے نا میری؟ تو نماز کا جو ڈھانچہ ہے، خاص طور پر اگر آپ سنت کے مطابق صرف ڈھانچے نماز پر آ جائیں، اور ایک عالم ربانی، ایک صوفی کہتے ہیں کہ دوسری چیز، کھانا کھانے کے دوران جس وقت یہ خیال پیدا ہو جائے اس سے زیادہ کھانا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، بس کھانا وہی چھوڑ دیں آپ، اس سے زیادہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، یعنی اندر سے آواز آئے۔ میں نے ایک دوست سے یہ بات کی تو بڑا مشتبہ کیوں دیکھا، ابھی تک ہمارے اندر سے آواز نہیں آئی، اسی وقت ہم کھانا کھاتے رہے۔ میں نے ٹھیک ہے، جب تک آواز نہیں آئی اس وقت تک کھاتے رہیں آپ، آواز لگ جائے تو پھر ہاتھ کو کھینچ لیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
یعنی اس وقت تک. اور دوسرا عمل سنت کے مطابق نماز. کہ یہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے یہ جتنی بھی ورزشیں ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. خود نماز اتنی بڑی ایک سنت طریقے سے ورزش ہے. اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ جو رکوع کا سنت طریقہ ہے، رکوع کا وہ رکوع کا سنت طریقہ اتنا عجیب ہے، اکثر ہم اس میں دلچسپی نہیں ہے ہماری. نماز کے اندر بہت بے شمار مسائل ہیں کہ آپ رکوع کے اندر جب رکوع میں جائیں نا تو پہلا عمل آپ کا قیام کا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو، کمر بالکل سیدھی ہو، قیام میں صحیح کھڑے ہوں. اور جب آپ رکوع کریں تو رکوع کرتے وقت یہ جو پنجے ہیں نا، آپ کی 5 انگلیاں جو ہیں، ان سے اپنے گھٹنوں کو اتنا مضبوط پکڑیں اور کمر کو اتنا سیدھا رکھیں کہ اگر پانی کا گلاس بھی اوپر رکھا جائے تو وہ گرے. یعنی کہ جتنی بھی پاؤں کی ورزش ہے وہ ساری آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ میں بھی ہماری بہت زیادہ دبائی ہوتی ہے کہ ہم پورے کھڑے نہیں ہوتے. پورے کھڑے نہیں ہوتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی بچے کی پیدائش سے اس کے وضع حمل کے ضائع ہونے پر سے تشبیہ دی ہے اس کو. ایک جانور کو سنبھالنے والا اتنا عرصے تک سنبھالتا ہے اس کو، اور اس کو بڑی امید ہوتی ہے کہ میرے جانور بچے دیں گے. یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور اس کی پیدائش کا زمانہ قریب آئے کہ میرے گھر میں جانوروں کا اضافہ ہوگا، اس سے پہلے ہی اسقاط ہو جائے. تو یہ نماز اس طرح کی نماز ہے، ضائع کر دیا سارا کچھ. اب رکوع کے اندر سے جب کھڑا ہو تو سیدھا کھڑا ہو، اور پھر جب سجدے میں جائے تو نبی علیہ السلام کی 2 سنتیں ہیں. ایک سنت آپ کی بالکل شباب کی ہے، جوانی کی ہے، اور ایک سنت آپ کی وصال کے زمانے کی ہے. بوقت وصال جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ کی نماز کے اندر جو سجدے کے اندر کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی باہیں، آپ کے بازو مبارک یہ زمین پر لگتے تھے. اور جو پہلی سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ بازو بھی زمین پر نہ لگیں، بازو زمین پر نہ لگیں، یہاں تک کہ اگر بلی کا بچہ نیچے سے گزرے تو وہ گزر جائے، بلی گزر جائے نیچے سے، یعنی اتنی. اور بلا کسی عذر کے اگر پاؤں کو زمین پر بچھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتے کی طرح اپنی پاؤں کو زمین پر بچھایا نہ کرو. یعنی جس طرح کتا بیٹھتا ہے. اب آپ نے سجدہ کر لیا، آپ جب سجدے سے دوبارہ سجدہ کرتے ہیں اس کی جو درمیانی کیفیت ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں. اور جلسہ کرنا یہ واجب ہے، جلسہ کرنا واجب ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی 2 سجدوں کے درمیان اتنا وقفہ کرنا کم از کم آپ صحیح ہو کے بیٹھیں. 3 بار سبحان ربی العظیم یا اعلیٰ کی مقدار میں بیٹھنا مستحب ہے. اور خدا نہ خاصہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ سے واجب رہ جاتا ہے. اور جس آدمی کا نماز کے اندر واجب رہ جائے اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. تو ہمارے ان مسائل کے اندر بڑی ہماری کوتاہیاں ہیں. آپ جب سجدے میں جائیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ واجب ہے. ایسے نہیں بس نیچے سر رکھو پر کر دیا. اس کو چوری کی نماز کہا گیا ہے. چوری کی نماز نبی علیہ السلام نے اس نماز کو انتہائی ناپسند فرمایا ہے کہ یہ کون سی نماز ہے. اس لیے
بات سنت کی چل رہی تھی، تو سنت کے جو ظاہری انسانی صحت پر جو فائدے اس کے مرتب ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا، 2 گھنٹے لوگ واک کرتے ہیں جان بچانے کے لیے. عورتوں کو دیکھو، مردوں کو دیکھو، نماز نہیں پڑھیں گے، 2 گھنٹے واک کریں گے جان بچ جائے. بھئی تو نماز احتیاط سے کیوں نہیں پڑھتے؟ اور نمازیوں کی حالت ہے، فجر کی نماز پڑھنے میں جلدی ہوگی کہ بعد دوست نکل جائیں گے، اوپر نیچے سیدھا کیا بھاگے اوپر نیچے. حالانکہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک کا بیٹھنا مسجد کے اندر نہیں، جہاں نماز پڑھی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اٹھنا، یہ ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب ہے اس کا. اب اس کے بعد بھی یہ کام ہو سکتا ہے. سنت کے اندر بڑی عجیب حکمتیں ہیں. اس مضمون کو بیان کرو تو اپنی جگہ مضمون ہے پورا، کہ سورج کی جو پہلی کرن نکلتی ہے، سورج کی جو پہلی کرن انسانی صحت کے لیے وہ انتہائی ضروری ہے کہ جس وقت یہ جاگ رہا ہو اور اس کے جاگتے ہوئے سورج نکلے. یہ جاگ رہا ہو، اس کے جاگتے ہوئے اگر سورج نکلا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی کتنی فاضل قسم کی بیماریاں اور کتنے بڑے اس کے مسائل صرف اس سورج کی پہلی کرن نکلنے سے اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اور یہ آج کی سائنس کہتی ہے. اب رزق کا جو معاملہ ہے کھانے پینے کا، اس میں ہم بہت سارے پریشان ہیں، ساری پریشان ہیں. مرغی لے تو 400 روپے کلو ہے، ٹماٹر ہے تو 600 روپے کلو ہے. اب سوچ میں پڑ گئے کہ ٹماٹر میں مرغی ڈالیں یا مرغی میں ٹماٹر ڈالیں. نہیں سمجھ، ٹماٹر میں مرغی ڈالنی چاہیے یا مرغی میں ٹماٹر ڈالنے چاہیے؟ اب یہ اس سے مہنگے ہو گئے. اب حدیث میں آتا ہے کہ اما عائشہ سے، اما فاطمہ الزہرا، اما فاطمہ الزہرا بڑی مقام کی حامل عورت تھی، بڑی شان والی تھی. بناتے رسول میں نا 4 ہیں. شاہ کونین کی شہزادیاں ہمارے بزرگ نے کتاب لکھی ہے، میں نے نظر سے گزری ہو. مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا اس بات کہ 4 شہزادیاں شان والی، لیکن کون سی شہزادی ہے جس کے آنے پر حضور اٹھ جایا کرتے تھے؟ کون سی بیٹی ایسی ہے جس کے آنے پر حضور جگہ دیتے تھے؟ سب کا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی جگہ، لیکن فاطمہ کے آنے پر حضور کھڑے ہو جاتے تھے. فاطمہ کے آنے پر حضور کھڑے ہو جاتے تھے. اب فجر پڑھ کر سوئی ہیں، یہ نہیں کہ فجر پڑھ کر نہیں سوئی، فجر پڑھ کر سوئی. اللہ کے حبیب آئے، پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کے فرمایا فاطمہ اٹھ. فجر سے اشراق تک کا سونا رزق کو کم کرتا ہے. اس گھر سے رزق روٹ جاتا ہے جس گھر کی عورتیں فجر نہیں پڑھتی، مرد فجر نہیں پڑھتے، جوان بچے فجر نہیں پڑھتے. یہ جتنے لوگ معاشی تنگیوں کا شکار ہیں، پریشان ہیں، اس کے خارجی اسباب کفار پہلے تلاش کرتے ہیں. مسلمان پہلے خارجی سبب تلاش نہیں کرتا، مسلمان پہلے داخلی سبب تلاش کرتا ہے کہ اس کا داخلی سبب کیا ہو سکتا ہے. تو جس گھر میں نماز نہیں ہے، اب وہ رزق کی تقسیم کا وقت تھا، اس نے نماز تو نہیں پڑھی لیکن اپنے کاموں کے لیے نکل گیا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اٹھ نہیں سکیں گے. یقین جانے میں بڑے بول سے اللہ بچائے، آپ کی اہمیت ختم ہو جائے نا کس چیز کی. اب آپ نے صبح لندن جانا ہے اور آپ کا ایئرپورٹ پہنچنا ہے، آپ کی کوئی نہیں جگائے گا. صبح آپ خود بخود جانتے ہیں، کیوں پتہ ہے آپ کو کہ وہاں اپنے ہمارے معاملے کام سیدھے ہوں گے.
آپ کا کوئی اور امور ہے، مشورہ ہے، معاملات ہیں، اب کوئی نہیں اٹھاتا. یہ بات کر دینا کہ جی میں اٹھایا نہیں، کسی نے اٹھ نہیں سکا، یہ الگ بات ہے کہ آدمی آواز ہوتے ہیں کئی دفعہ سے، لیکن جب محبت کے تقاضے غالب آتے ہیں تو پھر وہ سونے نہیں دیتے، وہ سونے نہیں دیتے. وہ اسی وقت پر آدمی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جاگتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں ایک ایک سنت کے اندر برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے. اور سنت سے کٹ کر پریشانی ہی پریشانی، سنت سے کٹ کر پریشانی ہی پریشانی. ٹھیک ہے نا. ایک تو میری اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے جان پہچان پیدا کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. سمجھے نا، نبی کی اتباع کرو، اور اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات میں نے خاص عرض کی کہ 4 مہینے رہ گئے ہیں رمضان کے لیے، تو غیر حافظ اگر روزانہ کم از کم ایک پاؤ کی تلاوت کر لے تو اس کا قرآن کریم یکم رمضان کو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کی کہ نماز سنت کے مطابق پڑھیں اور سجدے طویل کریں، سجدہ طویل کریں. اور سلام پھیرنے کے دوران بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. سلام پھیرنے کے دوران اکثر لوگ سلام جو ہے نا وہ غلط طریقے سے پھیرتے ہیں، خاص کر کے ایسے مالے دار جو دیہات میں ایک دوسرے کے ساتھ دن کی ہر وقت ٹپا کہتا ہے نا، تو وہ سلام پھیرتے ہیں تو پھر تسلی سے دیکھیں کہ اس طرف کڑا کڑا ہے، ایسے پورے تسلی سے دیکھتے ہیں کہ آج کون آیا کون نہیں آیا. پھر اس طریقے سے اچھے طریقے سے دیکھ کر، جبکہ اس طریقے سے سلام کو پھیرا جائے کہ آپ کی نگاہیں آپ کی شانے پر ہوں، اور یوں اس طریقے سے سلام پھیر دیا جائے اور پھر اس طریقے سے سلام پھیر دیا جائے. یہ غلط طریقہ ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے. اس سے نماز کا حسن ختم ہو جاتا ہے، نماز کا حسن ختم ہو جاتا ہے. میں کئی سارے بزرگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، دل کہتا ہے نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، نماز کو دیکھ نماز پڑھتا رہتا. ٹھیک ہے نا. ایسے نماز پڑھیں گے جیسے آپ کو دیکھ کر نماز پڑھنے کا دل کا خیال نہیں ہے مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنی تو